السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ بچوں میں مثبت توانائی کو کیسے بڑھایا جائے، انہیں کیسے پرامید اور مضبوط بنایا جائے۔ یہ ساری معلومات جو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں، یہ یاسر کے پوڈ کاسٹ لائف پوڈ کاسٹ ود یاسر سے لی گئی ہیں۔ ان کا ہینڈل ہے @یاسر پوڈ کاسٹ۔ وہ ہر ہفتے بہت اچھے متاثر کن موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو اگر آج کی باتیں آپ کو کارآمد لگیں تو ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ہاں، وہ جو بیل آئیکن ہے اسے بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ان کی نئی ویڈیوز فوراً مل جائیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ یاسر کی بتائی ہوئی حکمت عملیوں کو سمجھیں۔ مطلب یہ کہ بچوں کی جذباتی صحت، ان کا تجسس، اعتماد اور مشکلات کا سامنا کرنے کی صلاحیت کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ یاسر کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ یہ ہے کہ بچوں کی اندرونی توانائی، ان کی وہ پازیٹیو وائب، اس پر براہ راست اثر ڈالتی ہے کہ وہ زندگی کے چیلنجز کا سامنا کیسے کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کے لیے یوں سمجھیں 6 عملی قدم بتائے ہیں۔ پہلا قدم ہے ایک مضبوط جذباتی بنیاد بنانا۔ اس کا مطلب ہے غیر مشروط محبت اور حمایت، تاکہ بچے جانیں کہ بھئی غلطی ہو بھی جائے تو ان کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ اور الفاظ کا استعمال وہ بہت اہم ہے، جیسے یہ کہنا کہ ایسا مت کرو، یہ غلط ہے، اس کی بجائے یہ کہنا کہ آؤ کوئی بہتر طریقہ آزماتے ہیں۔ اور ہاں، والدین کا اپنا رویہ وہ تو سب سے بڑا استاد ہے۔ بچے نصیحت سے زیادہ آپ کے عمل، آپ کے موڈ کی نقل کرتے ہیں۔ بالکل بالکل، اور یہ جذباتی بنیاد جو ہے نا، یہ نفسیاتی طور پر بچے کی خود اعتمادی اور اپنی اہمیت کے احساس کے لیے کی ہے۔ جب بچہ غیر مشروط محبت محسوس کرتا ہے تو وہ خود کو محفوظ سمجھتا ہے، اور یہی تحفظ کا احساس اسے نئی چیزیں سیکھنے اور آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ صحیح۔ اچھا، دوسرا قدم انہوں نے بتایا ہے صحت مند طرز زندگی کی عادات۔ اور یہ صرف جسمانی صحت کی بات نہیں ہے، اس کا تعلق ذہنی توانائی سے بھی گہرا ہے۔ جیسے متوازن غذا، پھل، سبزیاں، نٹس، اناج وغیرہ، یہ موڈ کو مستحکم رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ پھر جسمانی سرگرمی، باہر کھیلنا، کوئی کھیل، ڈانس کرنا، اس سے وہ خوشی والے کیمیکلز جیسے ڈوپامین وہ بڑھتے ہیں۔ اور مناسب نیند، وہ تو جیسے دماغ کے لیے چارجنگ ہے۔ جی ہاں، اور اگر ہم اسے پہلے نقطے سے جوڑ کر دیکھیں تو جسمانی صحت براہ راست ذہنی حالت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اچھی خوراک اور ورزش موڈ بہتر کرتی ہیں، جبکہ پوری نیند ایک پرسکون، فوکسڈ ذہن کے لیے ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اچھا، تو یہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں۔ ٹھیک۔ تیسرا قدم ہے شکر گزاری اور ذہن سازی، یعنی مائنڈفلنس کو فروغ دینا۔ یاسر یہ تجویز کرتے ہیں کہ روزانہ شام کو بس چند منٹ بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے پوچھیں کہ آج کون سی 3 چیزیں تھیں جن کے لیے وہ شکر گزار ہے، یا پھر سانس لینے کی سادہ مشقیں، یا چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کا جشن منانا، جیسے ہوم ورک مکمل کر لیا تو اس پر شاباش دینا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ شکر گزاری اور ذہن سازی بچوں کو حال میں رہنا سکھاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ ماضی کی غلطیوں یا مستقبل کی فکروں میں گھوم رہنے کی بجائے موجودہ لمحے اور اس کی مثبت چیزوں پر توجہ دینا سیکھتے ہیں۔ اس سے ان کا مجموعی نقطہ نظر بہتر ہوتا ہے۔ چوتھا قدم ہے منفی اثرات کو محدود کرنا۔ ظاہر ہے نقصان دہ مواد جیسے کوئی پرتشدد شوز ہیں یا گھر میں منفی قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، اس سے بچوں کو دور رکھنا چاہیے۔ یاسر اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ بچوں کو سکھایا جائے کہ وہ اختلافات یا تنازعات سے کیسے نپٹیں، مطلب غصے یا جارحانہ رویے کی بجائے نرمی سے، مہربانی سے جواب دینے کی مشق کروائی جائے، اور یہ بھی کہ وہ مثبت لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں، رشتہ دار ہوں، دوست، اساتذہ جو حوصلہ افزا ہوں۔ یہ ضروری ہے کیونکہ بچے کا ماحول اس کی توانائی پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ بچے اسفنج کی طرح ہوتے ہیں، وہ ارد گرد کی توانائی جذب کرتے ہیں۔ تو منفی اثرات کم کرنے سے ایک پرسکون اور محفوظ ماحول بنتا ہے، جو ان کی ذہنی نشوونما کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک۔ پانچواں قدم ہے تخلیقی صلاحیتوں اور مقصد کے احساس کی حوصلہ افزائی۔ اس میں کیا ہے؟
بچوں کو کھلی سرگرمیاں دینا، جیسے ڈرائنگ کرنے دیں، کچھ بنانے دیں، کہانیاں سنانے دیں. انہیں چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دینا، جیسے پودوں کو پانی دینا یا کچن میں تھوڑی مدد کرنا. اس سے ان میں اہمیت کا احساس پیدا ہوتا ہے. اور ان کے شوق جو بھی ہوں، میوزک، کھیل، سائنس، ان کو پہچاننے اور آگے بڑھانے میں ان کی مدد کرنا. بالکل. اور یہ تخلیقی سرگرمیاں اور ذمہ داری کا احساس نا بچوں میں قابلیت اور مقصدیت کا جذبہ پیدا کرتا ہے. جب بچہ محسوس کرتا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں یا میرا کام اہم ہے، تو یہ چیز براہ راست اس کی مثبت توانائی کو بڑھاتی ہے، خود اعتمادی آتی ہے. اور چھٹا، آخری قدم، لچک پیدا کرنے کی مہارتیں سکھانا، ریزیلینس جسے کہتے ہیں. یعنی بچوں کو یہ سکھانا کہ ناکامی کوئی بری چیز نہیں بلکہ سیکھنے کے عمل کا حصہ ہے. یاسر ایک اچھی بات کہتے ہیں کہ بچوں کو یاد دلائیں ہر ماہر کبھی نہ کبھی نوآموز تھا. مسئلہ حل کرنے والے کھیل جیسے پزل یا لیگو وغیرہ یہ اس میں مدد کرتے ہیں. اور تعریف صرف کامیابی پر نہیں، کوشش پر کرنی چاہیے. جیسے یہ کہنا کہ واہ تم نے اس پر کتنی محنت کی، مجھے بہت اچھا لگا. جی، یہ تمام نکات مل کر ایک بڑا جامع فریم ورک بناتے ہیں. اور یہ جو کوشش کی تعریف والی بات ہے نا، یہ خاص طور پہ اہم ہے. اس سے بچے میں مستقل مزاجی اور محنت کی عادت پیدا ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ کوشش کرنا خود ایک ویلیو ہے، نتیجہ جو بھی ہو، اور یہ زندگی میں کامیابی سے زیادہ اہم چیز ہے. تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ بنیادی نقطہ شاید یہ ہے کہ بچوں کی توانائی زیادہ تر ان کے ماحول کی عکاسی کرتی ہے. ایک پرسکون، حوصلہ افزا گھر جہاں ہنسی مذاق ہو، صبر ہو، تجسس کی حوصلہ افزائی ہو، وہ مثبت توانائی کے لیے بہترین ایندھن ہے. بالکل درست. اور جیسا کہ یاسر نے بھی اپنے پوڈ کاسٹ میں کہا، یہ چھوٹی چھوٹی لیکن مستقل کوششیں ہیں جو مل کر بچے کی توانائی اور زندگی کے بارے میں اس کے نقطہ نظر میں ایک بڑی مثبت تبدیلی لا سکتی ہیں. انہوں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ شاید وہ اپنے پوڈ کاسٹ سامعین کے لیے ایک 15 منٹ کا روزانہ مثبت توانائی کا کوئی روٹین یا معمول بھی تیار کریں. تو بس ایک بار پھر یاد دہانی کروا دوں کہ اگر آپ اس طرح کی مزید مفید گفتگو سننا چاہتے ہیں تو یاسر کے پوڈ کاسٹ لائف پوڈ کاسٹ ود یاسر کو ضرور چیک کیجیے گا. ان کا ہینڈل ہے @YasirPodcast. سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. اچھا، آج کی گفتگو کے ختام پر ایک خیال ذہن میں آ رہا ہے. جب ہم بچوں میں مثبت توانائی پیدا کرنے کی اتنی بات کر رہے ہیں تو کیا یہ بھی اتنا ہی ضروری نہیں کہ والدین پہلے خود اپنی مثبت توانائی کو کیسے برقرار رکھیں یا بڑھائیں؟ کیونکہ ان کی اپنی حالت کا اثر تو براہ راست بچوں پر پڑتا ہے نا. اس پر ضرور سوچیے گا.